وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، عزیز دوستوں اور ساتھی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر ایک شرف بخشا. اس کے بعد اشرف المخلوقات میں سے ہم انسانوں کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا اور اسلام جیسا شاہراہ ہمیں عطا فرمایا. ہمیں انسان ہونے کے بعد مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور صرف اتنا ہی نہیں کہ مسلمان اور اسلام عطا کرنے کے بعد ہمارے لیے مختلف قسم کے اسلام کے اندر پیدا کیے جانے والے اختلافات، فرقے، جماعتیں، تنظیمیں، ان تمام تنظیموں اور جماعتوں اور فرقوں سے علیحدہ کر کے ایک صاف اور روشن منہج سلف عطا فرمایا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ عطا کرنے کے بعد یہ سمجھا دیا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. اس بات کے اوپر ہم اللہ کا جتنا شکر اور اس کا احسان بجا لائیں وہ کم ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، پیارے نبی، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. کہ آپ کی وہ ذات بابرکت تھی جنہوں نے اسلام کا فریضہ ملنے کے بعد ایک وقت بھی اطمینان کا ساتھ نہ لیا، دن و رات اپنے امت کے لیے وقف کر دیا اور امتی امتی کی صدا لگاتے رہے کہ اللہ میری امت کو اچانک سے ناگہانی مصیبت میں گرفتار نہ کر لینا. اے اللہ میری امت کو بخش دینا، کل قیامت کے دن مجھے ان کا شفیع، سفارش کرنے والا بنا کر کے پیش کرنا. یہ وہ نبی رحمت تھے کہ جن کے کروڑوں احسانات ہیں ہمارے اوپر. آپ نے اتنی زیادہ قد و کاوش کی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا کہ اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو اپنا نہیں رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں. اس بات کو لے کے آپ اتنا فکر مند نہ ہو جائیں کہ آپ خود ہی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. تو اللہ رب العالمین نے خود آپ کے تئیں فکر مندی ظاہر. آپ کے بعد آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ ان کی جانثاری، ان کی جانبازی کے قصے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بن کر رہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ایسی تعلیم دی، ایسا ٹرین کیا کہ آنے والی دنیا، آنے والے زمانے میں کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مدرس، کوئی بھی سکھانے والا اس طریقے کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ صحابہ کرام نے وہ نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ نبی نے کہا اٹھو تو صحابہ کرام اٹھنے کے لیے تیار، نبی نے کہا چلو صحابہ کرام چلنے کے لیے تیار، نبی نے کہا آج تلواروں کے نیزے کے نیچے اپنا خیمہ لگانا ہے، تو تمام صحابہ کرام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی کے حکم کی بجاوری کے لیے، نبی کے حکم کو بجا لینے کے لیے بالکل سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار۔ یہ تھی صحابہ کرام کی مثال۔ ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام اسلاف امت پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماہ سفر کا چاند محدود ہونے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 12-13 تاریخ جدا ہو چکی۔ اسی مناسبت سے آپ سامعین کے سامنے کچھ اسلامی معلومات، کچھ اس مہینے سے متعلق کہ اس مہینے میں کیا کیا بدعات، کس طریقے کے اعمال اللہ اور رسول کا نام لے کر انجام دیے جاتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بھی اس کو سمجھانے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج اگر بنیادی طور پر ہم کائنات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ذرے سے لے کر کے کائنات کے باہر جتنے سیارے ہیں، یونیورس کے باہر جتنے پلانٹس، اس دنیا کے باہر جتنی کائنات گھوم رہی، ہر ذرہ ذرہ، ہر کائنات، ہر دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ایک منظم اور ایک نظم اور نسق کے تحت چل رہا ہے۔ ہر چیز ایک روٹین اور ایک اپنے وقت، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہم اگر غور کرتے ہیں سورج کی طرف، سورج کا نکلنے کا وقت متعین، سورج کا ڈوبنے کا وقت متعین، کوئی بھی مخلوق اپنے متعین وقت سے تجاوز نہیں کر سکتی، اپنے نظام سے پھر نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کا نکلنے کا وقت 6 بجے ہے تو وہ 7 بجے نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پتہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی، ایک اصول کے تحت چل رہی۔ اسی طریقے سے یہ تو مخلوقات کی بات ہوگی۔ اب اس دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں دین کی طرف، مذاہب کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہر دین، ہر مذہب، ہر تنظیم کا اپنا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، ایک فنڈامنٹل ہوتا ہے، اپنے اس کے قواعد ہوتے ہیں۔ انہی قواعد
اور اصول کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مثال سے اس کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ اس مہینے میں اسکول کے اندر داخل ہوگا، اتنے مہینے تک اس کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اتنے مہینے کے بعد اس کا امتحان لیا جائے گا۔ جب ان تمام مراحل کو طے کر لے گا بچہ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اتنے پرسنٹیج حاصل کرنے کے بعد یہ طالب علم اس کلاس کو پاس کر گیا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کلاس نہ کرے، کوئی امتحان نہ دے، کوئی اسکول میں حاضری نہ دے اور یہ کہنے لگے کہ میں اس اسکول سے، اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میرا تعلق ایسے ایسے تعلیم یافتہ شعبے سے ہے، تو کیا اس کی بات کوئی قابل قبول ہوگی؟ اس نے کوئی اصول نہیں فالو کیا، اس نے کوئی نظام کی پاسداری نہیں کی، اپنی من مرضی اختیار کی، اپنی منمانی لے کر کے آیا، اس کو جیسا من کرا اس نے کیا۔ اور دوسری مثال جو اور اس سے واضح ہے، دنیا میں دنیا چلانے کے لیے بھی قانون ہوتے ہیں۔ سڑک پہ اگر گاڑی چلانی ہے آپ کو تو آپ کو قانون کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے قانون کا لحاظ نہیں رکھا اور قانون توڑتے ہوئے گاڑی کا سگنل کراس کرتے ہوئے آپ نکل گئے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے اصول توڑا ہے، تم نے قانون توڑا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی۔ بہت سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں تو ان کا شمار نہیں کیا جاتا، لیکن قانون اپنے جگہ مسلم رہے گا۔ جب کوئی پکڑا جائے گا تو وہ بندہ اس قانون کے تحت سزا کا مستحق ہوگا، یہ محقق اور مسلم بات ہے۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا دین اسلام جو باضابطہ ایک ضابطہ حیات ہمیں عطا کرتا ہے، اصول زندگی اور اسوہ حیات ہمیں عطا کرتا ہے، بہترین زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، کیا اس اسلام میں کوئی اس طریقے کا قانون، کوئی اس طریقے کی اصول کی بات نہیں ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں قائم رہنے والا، سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب، اس کا اصول اور بنیاد نہ ہو۔ تو انہی اصول اور بنیادی معلومات کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنانے والو، یہ اصول اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو۔ سب سے پہلا اصول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کرنے کا حکم دے اس کو کرنا ہے، یہی ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا اصول، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اب ان دو اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم نے ان دونوں اصولوں کی پاسداری کی ہے؟ کیا ہم نے ان دونوں اصولوں کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاری ہے؟ جواب آتا ہے کہ بہت ہی کم پرسنٹیج میں لوگوں کی کہ ہاں انہوں نے گزاری ہے، کچھ نے گرتے پڑتے گزاری ہے۔ رسول نے کہا، نماز کا حکم دیا، مسجدیں خالی۔ رسول نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا،
وقت آنے پر جیبیں بھری ہوئی لیکن زکوٰۃ نکلنے کا وقت گزرا جا رہا ہے، زکوٰتیں نہیں نکلتی، نکلتی بھی ہیں تو غلط جگہ نکل جاتی۔ رسول نے کہا وقت آنے پر حج ادا کرنا ہے، حج تو ادا کر لیتے ہیں لیکن وہ اخلاص، وہ دل کی نیت نہیں باقی رہی جو قائم رکھنے کے لیے یہ دین آیا، جس اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے یہ شریعت آئی، وہ اخلاص باقی نہیں رہا۔ حج تو بہت ادا کیا جائے، رسول نے کہا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ شریعت کے احکامات ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے۔ کیا ہم نے کیا؟ اور دوسرا اصول، رسول نے کہا حرام کاری سے باز آ جاؤ۔ کیا ہم باز آئیں؟ حرام خوری سے باز آ جاؤ، حرام کھانے سے باز آئیں؟ الا ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے جتنے بھی حرام کام ہیں، جو غلط کاریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا۔ الا من رحم ربی، اللہ رب العالمین کی رحمت کے سوا بہت ہی کم ہی لوگ ہیں جو ان اصولوں کی پاسداری کرتے۔ پھر اس چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے کتنی حکیمانہ انداز میں اصول بھی ذکر کیا، اصول کو توڑنے کے بعد کیا کیا کنڈیشن ہوگی وہ بھی بتا دیا۔ کیا کہا؟ واتقوا اللہ، تم مدہوش ہو کے نہ بیٹھے رہنا، دنیا میں مگن نہ ہو جانا کہ تم نے دین کا اصول توڑ دیا تو بہت خوش ہو، دین کا اصول توڑ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جیسا کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ورزی کرنے لگے تو یہ سمجھنے لگے کہ ہم بچ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس اصول کو توڑنے کی وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت لائے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ 60-65 سالہ زندگی انسان گزار کے چلا گیا، اصول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے چلا گیا، کوئی لحاظ نہیں رکھا دین اور شریعت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعد آخرت کا بھی ذکر کر دیا، ان اللہ شدید العقاب۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں اگر تم بچ گئے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، تمہاری کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، تمہیں کسی طریقے کا عذاب نہیں ملا تو تم آخرت میں بھی بچ جاؤ۔ یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کا عقاب اتنا سخت ہے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں ہوش سنبھال کی زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کا خیال رکھنا۔ تو ہمیں اس آیت سے 2 اصول معلوم ہیں۔ رسول جو عطا کریں اس کو لینا ہے، جس سے روک دیں اس سے رک جانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی بھی اس دین حنیف میں، اس مکمل دین میں کوئی نئی ایجاد عطا کرتا ہے، کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے، ما لیس منہ، جو اس میں پہلے داخل نہیں تھی، دین کے نام پہ کچھ ایسا ایجاد کر دیتا ہے جو اس میں پہلے داخل نہیں تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فہو رد، مردود ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت کے اعتبار سے اس کا کوئی حکم نہیں، وہ چیز شریعت کے اعتبار سے باطل اور مردود ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے اور واضح کر کے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے، یہاں پہ عمل کا لفظ استعمال کیا، کہ کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کے اوپر
اللہ کی مہر نہ ہو، جس کے اوپر رسول کی مہر نہ ہو، جس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو، جس کے اوپر اسلاف امت نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو، وہ عمل مردود، باطل ہے۔ تیسرا اصول کیا پتہ چلا؟ کہ دین جتنا ہے اس کو اتنا ہی قبول کرنا ہے، اس میں کسی بھی طریقے کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی طریقے کی بڑھوتری کی کوئی گنجائش، نہ ہم دین کی تعلیمات میں کچھ کم کر سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ جتنا ہمیں دیا گیا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلسلۃ الصحیحہ کی روایت میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ارشاد فرمایا، انہ من یعش منکم بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے گزرنے کے بعد کی اطلاع دے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، اسی وجہ سے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انہ من یعش منکم بعدی۔ یہ نہیں کہا کہ میری زندگی میں رہتے ہوئے تم ایسے ایسا دیکھو، آپ نے کہا کہ میرے گزر جانے کے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا کیا کرے گا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دنیا میں بے شمار بے انتہا اختلافات کو دیکھے، اختلافات کی بھرمار ہوگی، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اختلافات موجود ہیں۔ انسان کو سمجھ بوجھ نہیں حاصل ہوتی کہ وہ کیا کرے، کبھی کہتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، کبھی کسی کے نزدیک کوئی معتبر ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں ہی حاکم ہوں، میری بات سب سے سربلند رہے گی۔ انسان کا کوئی سرا درا نہیں، اختلافات کی بھرمار ہے۔ تو ایسے ماحول میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے اختلافات کے دور میں تمہیں میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، میری سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، صرف میری سنت کو نہیں، میرے طریقے کو نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خلفاء راشدین نے کس طریقے سے میری سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ خلفاء راشدین کون؟ حضرات صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلے میں آپ نے کہا المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اختلافات کے دور میں۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ کیسے؟ ایسا ویسا نہیں، آپ نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ بات سائنٹیفکلی طور پہ بھی ثابت ہو چکی کہ انسان کی سب سے بڑی پکڑ اس کے داڑھوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے نواجذ کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ ان سنتوں کو اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے چبا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلافات کی آندیاں، اختلافات کے جھروکے تمہیں لیے چلے جا رہے ہیں اور تم میری سنت کو بھولے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلافات کی باڑ میں تم بہے چلے جا رہے ہو، تمہیں یہ نہ یاد رہا کہ رسول نے کیا حکم دیا، رسول کے صحابہ نے کس طریقے سے عمل کر کے دکھایا، تمہیں اس کا ہوش و حواس نہ رہا۔ کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے سنت کو تھام لینا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے مسلمانوں، دین میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لے کر نئی ایجادات کرنے سے باز آ جاؤ، دین میں نئی ایجادات کرنے سے رک جاؤ، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے رک جاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیوں؟ کیونکہ ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت،
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. آج نہیں تو کل اس کا جو انتہا، جو اس کا منتہا، جو اس کی لاسٹ اسٹیج ہوگی وہ گمراہی کی طرف ہوگی. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف راستہ ہموار کرنے کے لیے کافی، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہوتی. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کر دیں اس کو لینا ہے، جس بات سے روک دیں اس سے رک جانا ہے، اور ان کے بعد نہ ہی دین میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا. یہ 4 باتیں معلوم ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول آیا. اس مہینے میں بعض مسلمان بھائی عید میلاد النبی کے نام سے جشن مناتے. سب سے پہلے عید میلاد النبی کو حل کر لیتے. عید میلاد النبی یہ 3 لفظوں سے مل کر کے بنا ہے. عید یعنی کوئی ایسا دن جس کی تاریخ فکس ہو اور وہ سال میں گھوم پھر کر کے ہر سال اسی تاریخ کو منایا جائے. اس دن کو عید کہتے ہیں. کہ دن کا ایک تاریخ مخصوص ہو، ہر سال اسی تاریخ کو خوشی منائی جائے. یہ ہو گئی عید. میلاد آسان لفظوں میں عربی کی باریکیوں میں نہ جاتے ہوئے میلاد برتھ ڈے کو کہتے ہیں. جس دن پیدائش ہوتی ہے بچے کی اس کو میلاد کہتے ہیں. آگے کا لفظ ہے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو منانے کا دن، ایک دن جو خاص کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کے لیے. یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ برتھ ڈے کون مناتا ہے، کون سا فرقہ برتھ ڈے مناتا ہے. کیا ہمیں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ عیسائیوں نے اپنے لیے 25 دسمبر کی تاریخ کو خاص کر لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے؟ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار عیسائیوں کے ساتھ ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت سب سے عظیم نعمت. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کیا کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمیں شروع میں معلوم ہوا کہ ہمیں دین میں وہی کچھ لینا ہے جو رسول عطا کر دے، اور اس چیز سے رک جانا ہے جس سے رسول روک دے. دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے عید دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ لوگ 2 دنوں کو خاص کیے ہوئے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں یہاں اہل عرب بطور عید کے مناتے ہیں. یہ 2 دنوں کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا کہ مَا كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلَعْبُونَ فِيهِمَا، کہ جو تمہارے دن تھے جن میں تم کھیلا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے، جشن مناتے تھے. وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے. سال کے 2 دن تم نے متعین کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے آنے کے بعد ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کر دیے ہیں. کون سے؟
یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کا دن اور عید اضحیٰ کا دن، قربانی کا دن اور رمضان کے بعد خوشی منانے کا دن۔ پتہ چلا سالانہ اگر ہمیں خوشی منانی ہے تو ہمارے پاس 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اور اگر کسی کو اور زیادہ خوشی منانے کی چاہت ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں سبھی کا دل چاہتا ہے کہ خوشی منائیں، تو اسلام نے ان کی خواہش کو پامال نہیں کیا، ان کی خواہش کا خیال رکھا ہے، اور ہفتہ واری خوشی کے دن کے لیے جمعہ کا دن متعین کر دیا کہ جس کو زیادہ خوشی منانے کی چاہت ہو، کچھ زیادہ ہی خوشی منانے کی، اس کے اندر جشن منانے کی چاہت امڑ رہی ہو، تو اس کے لیے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن، کون سی روایت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور ایک یہودی راہب آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے دین اسلام میں اس کلام پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی، اگر وہ آیت ہمارے مذہب میں ہوتی، جس دن نازل ہوتی، تو اس دن کو ہم بطور عید منا لیتے، ہم اس دن کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے، جشن مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انی لأعرف فی ای یوم ھذا انزلت، یقیناً میں جانتا ہوں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کس دن نازل ہوئی؟ آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ آج کے دن تمام نعمتیں مکمل ہو گئی اس دین اسلام کی تکمیل کی وجہ سے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وہ کس دن نازل ہوئی تھی، یوم الجمعۃ و یوم عرفۃ وہما لنا عیدان، کہ وہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی، عرفہ کا دن تھا، مجھے یاد ہے، اور وہ دونوں دن ہی ہمارے لیے عید کے دن ہیں، جمعہ کے دن اور عرفہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ پتہ چلا کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ہفتہ واری عید ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، اس کے متعلق بے شمار اقوال ہیں۔ تاریخ کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو کسی نے کہا 8 تاریخ، کسی نے کہا 9 تاریخ، کسی نے 11، 12، 17، 18، بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ ہم ان پیچیدگیوں میں نہ جا کر کے راجے قول کو دیکھتے ہیں۔ راجے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں بہت مختلف کی ہے، لیکن آپ کی وفات کے سلسلے میں یہ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن تھا، لیکن آج بعض مسلمانوں نے اس دن کو نبی کی ولادت کا دن کے طور پہ، اس کو جشن کے طور پر منانا شروع کیا۔ اتنی زیادہ افسوس کی بات کہ جس دن نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے، نبی ہم اور آپ سے جدا ہو رہے، صحابہ کرام کا حال بے حال ہوا جا رہا، حسن و حسین بے حال ہوئے جا رہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہوش گوا دیا یہ سن کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اگر نہ تھاما ہوتا تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبتیں کہ نبی کی وفات کا نام سن کر
ان کے دل مچل اٹھے، ان کا ہوش حواس باختہ ہو گیا، ان کو سوچ سمجھ نہیں رہی کہ کرے کیا، اور آج اس دن کو بطور جشن، بطور عید کی منایا جا رہا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ولادت کے دن کیا ثابت ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے دن کے روزے کے متعلق کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میری ولادت ہوئی، اور اسی دن میرے اوپر شریعت کا نزول ہوا، شریعت نازل ہوئی، قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو، ولادت والے دن کو، یعنی پیر کے دن کو بطور روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ولادت کا دن متعین ہے، یعنی پیر کے دن کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، لیکن تاریخ متعین معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلافات۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اپنی ولادت کے دن، آپ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، دوسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لا صوم یوم عید، کہ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، دوسری روایت میں آپ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں ہے، عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے، عید کا دن جشن کا دن ہے، عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے۔ تو ہم یہ کہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ اس دن مسلسل روزہ رکھتے رہیں، اور آج ہم اسی دن کو بطور عید ثابت کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی، کیونکہ عید کے دن روزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ روزہ جب ختم ہوتا ہے تب عید ہوتی ہے، اس دن کو جشن کے طور پہ، خوشی کے طور پہ منانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پیر کا دن تھا، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم رستوں کو جام کر دیں، ڈی جے بنائیں، گانے بجائیں، سڑکوں پہ ناچ گانے کریں، قوالیاں بجائیں، اللہ اور اس کا رسول کے نام کو لے کر کے لوگوں کے دماغ میں اسلام کے متعلق بدگمانیاں پیدا کریں۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام اتنا سیدھا اور سلجھا ہوا دین ہے الحمدللہ، کہ سکون اور اطمینان کی تعلیم دینے والا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ ایک پیڑ کے مثال کے طور پہ آپ مثال دے رہے ہیں ایمان کی، ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے پیڑ، اس پیڑ کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ترین، سب سے افضل بہترین شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کلمہ توحید کا اقرار کرتا۔ اور ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے نچلی شاخ کون سی ہے؟ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ اسلام نے ہمیں راستے کو جام کرنا نہیں سکھایا، لوگوں کے دلوں کو دہلانا نہیں سکھایا، لوگوں کو دل کا مریض بنانا نہیں سکھایا، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سکھایا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے لیے ہم سے کہا گیا، ایمان کی نشانی بتلائی گئی۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایک ایمان کی شاخ میں سے۔ اور حقیقت بات ہے آج کی ہماری خواتین کے اندر سے بھی، ہمارے مردوں اور نوجوانوں کے اندر سے بھی یہ حیا کا فقدان اس قدر ہو گیا ہے کہ حیا کے غائب ہونے کی وجہ سے ہم تمیز ہی نہیں کرتے کہ مرد اور عورت کا اس طریقے سے اختلاط ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے
دن کو منانے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے دن کو یعنی عید میلاد النبی کا نام دے کر کے اس کو اپنی جنسی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے ہم نے متعین کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے حیا غائب ہو گئی ہے. جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ تھا، اس ایمان کی سب سے آخری کڑی تھی، وہ بھی ہم نے گنوا دی. اس وجہ سے ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ اور اس کے رسول کیا حکم دیتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کیا ہے. خیر، اس سلسلے میں باتیں اور بھی بہت ہیں. انہی تمام باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے عمل پیرا ہو کر کے دکھایا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.